کہ ایک بندہ تھا وہ کفن چوری کیا کرتا تھا، وہ کفن چور تھا اور اچانک اس کی زندگی بدل گئی، کفن چور کی زندگی بدل گئی۔ تو وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے، ایک کفن چور اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ اور یاد رکھنا اللہ کسی کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسے راستے پہ ڈال دیتا ہے، ایسے کسی جلسے میں بھیج دیتا ہے یا کسی کی آواز سنوا دیتا ہے اور بہانہ بن جاتا ہے زندگی کو بدلنے کا۔ کفن چور اچانک بدلا، روتے دھوتے ایک بزرگ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا سرکار میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ بزرگ نے فرمایا کیا گناہ ہے؟ کہا میں بتا نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں بتا نہیں سکتا۔ بزرگ نے ہمت بندھائی اور کہنے لگے کیا تیرا گناہ زمینوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ وہ رو پڑا اور رو کر کہتا ہے اللہ والے، اللہ کی رحمت سے تو میرا گناہ کبھی بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا پھر توبہ کر، لیکن یہ تو بتا آخر تو توبہ کیوں کر رہا ہے؟ توبہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کفن چور کہتا ہے حضور میں نے آج ہی 5 قبریں کھولی تھی اور 5 قبروں میں اللہ نے مجھے اپنی نشانی دکھائی، بس اسی نے میری زندگی کو بدل دیا۔ اب ان 5 قبروں کا حال سنیے اور گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ وہ جوان کہتا ہے حضور میں نے جب پہلی قبر کھودی، جب میں پہلی قبر میں کھود رہا تھا تو میں نے جب پہلی قبر کھودی تو پہلی قبر کھودنے پر میں نے کیا منظر دیکھا کہ اللہ اکبر، وہ جو اندر مردہ ہے، اندر جو مردہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، یعنی اس کا چہرہ جو ہم مرتے وقت قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں۔ وہ کفن چور اپنے پیر سے کہتا ہے، اپنے مرشد سے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر میت کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے اور اس کا منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے، سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اللہ اکبر جب میں نے یہ منظر دیکھا اور قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، یہ منظر دیکھ کر میں کفن چرانے کی بجائے بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی او بھاگنے والے کیا تو نہیں پوچھتا کہ یہ جو قبر کے اندر چہرہ قبلے سے پھرا ہے، سور اور بندر کی شکل قبر میں اس کی ہو گئی ہے اور چہرہ قبلے سے پھر گیا، قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اچانک آواز آئی سن لے یہ دنیا میں 2 گناہ کرتا تھا اس لیے قبلے سے چہرہ پھیر دیا گیا، منہ سور اور بندر کی طرح کر دیا گیا، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی۔ اللہ اکبر آواز آتی ہے 2 گناہ یہ ہے، ایک تو یہ شراب پیتا تھا، دوسرا یہ زنا کرتا تھا، یہ اس کے 2 جرائم تھے۔ یہ سناٹا قبرستان کا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، قبرستان کے سناٹے سے دھوکے میں آنے والوں اندر سکون نہیں ہے، اندر سناٹا نہیں ہے، یا تو کوئی جنت کے مزے لوٹ رہا ہے یا تو کوئی جہنم کا کتا بن رہا ہے۔ بتاؤ آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کی کیا خواہش ہے؟ اللہ اکبر 2 گناہ، ایک تو نشہ کرتا تھا، ایک تو زنا کرتا تھا، یہ 2 گناہ اس میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر چہرہ قبلے سے پھر گیا، منہ سور اور بندر کی طرح ہو گیا۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، اگر چہرے پہ معمولی سی پھنسی آ جائے تو لوگ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں، لوگ تڑپ جاتے ہیں۔ آج کاسمیٹک آئٹم پر اتنا خرچ کیا جا رہا ہے اتنا کسی پہ خرچ نہیں کیا جا رہا ہے۔ انسان کھانے کے معاملے میں ہلکی غذائیں لے رہا ہے لیکن کاسمیٹک آئٹم مہنگے خرید رہا ہے تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ دنیا کی خوبصورتی کے مت والو کیا تم یہ بھول گئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا۔ میری قوم کے جوانوں تمہارے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ڈر نہیں لگتا؟ آج میری قوم کے ننھے ننھے بچے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، 16 17 سال کے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی ایم ڈی کا نشہ، کوئی شراب کا نشہ، طرح طرح کے نشے نکل گئے، کوئی دواؤں سے نشہ کر رہا ہے۔ تو وہ کفن چور کہتا ہے اس کا منہ جو قبلے کی طرف پھرا تھا،
मुंह सूअर और बंदर की शक्ल इख्तियार कर गया था। उसका जुर्म क्या था? नशा। और दूसरा जुर्म क्या था? जिना। जिना के मुतालिक ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना हया के पर्दे में नाजायज तौर पर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पूरे करने को जिना कहते हैं। और ये जिना क्या है इतना सुन लो। हुजूर गरीब नवाज सरकार गरीब नवाज अपने मलफूजात में फरमाते हैं, गरीब नवाज कहते हैं जब कोई जिना करता है और जिना करने के बाद गुस्ल करता है तो गुस्ल के जितने कतरे उसके बदन से टपकते हैं, हर कतरे के बदले में एक एक साल का गुनाह उसके नामे आमाल में लिखा जाता है। हर कतरे के बदले में एक साल का गुनाह। कितने कतरे टपकते हैं गुस्ल के बाद, जरा तसव्वुर में तो लाओ। और जितने कतरे टपकते हैं उतने ही शयातीन पैदा किए जाते हैं, और वो सारे शयातीन क़यामत तक जितने पाप और जराइम करेंगे उन सब का गुनाह उसके सर पे डाला जाएगा जिसके जिना की वजह से वो शयातीन पैदा हुए। और एक बात मुझे और यहाँ याद आई, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जो जिना करते हैं अल्लाह उनको लम्हे के बदले में सदियों की सजा देता है। वो इस तरह से कि जिनाकारों के घर में अल्लाह ऐबी औलाद पैदा करता है, लंगड़ी लूली अंधी औलाद पैदा करता है, ताकि ये अपनी नस्लों को देख देख कर बार बार दुखी हों। हालांकि हर एक के घर में ऐसा नहीं, लेकिन 99% लोगों के घर में ऐसा ही होता है जिना की वजह से। अब इसका ये मतलब नहीं कि किसी के घर में ऐबी औलाद देखो तो उस पर शक करने लगो कि ये बदकार लोग हैं, ऐसा नहीं है। 1% लोगों के घर में अल्लाह ऐबी औलाद इसलिए देता है ताकि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनको मकबूलियत अता करे। तो याद रखना, जरा गौर कीजिए, आज गंदी फिल्मों की वजह से, जिना की फिल्मों की वजह से, गंदी पिक्चरों की वजह से आज हमारे लड़के और लड़कियां जिना को फैशन समझ रहे हैं। लेकिन मैं उनके सामने ये बात रख दूं, कब्र में जाना है, कब तक जमीन पे दंदनाते फिरोगे, कब तक जमीन पर पाप करोगे, कब तक अल्लाह के गजब को दावत दोगे, कब तक उसके गजब को चैलेंज करते रहोगे। याद रखना, हदीस पाक में आता है अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिना करने वालों को क़यामत के दिन जहन्नम की आग की कमीज पहनाई जाए। जहन्नम की आग की कमीज। अगर हम पर गीजर का किया हुआ गर्म पानी भी डाल दे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये रसूलुल्लाह का फर्म, ये मौलवी साहब नहीं कह रहे, सियासी लीडर नहीं कह रहे, कोई मुकर्रिर का की बात नहीं है कि तुम हंस के टाल दो। जिना करने वालों के कान तक ये आवाज पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको क़यामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी। और इतना ही नहीं, हदीस पाक में तो यहां तक आया जिस उज़्व से उन्होंने जिना किया होगा उस पर जहन्नम के हथौड़े बरसाए जाएंगे। इसी पे बस नहीं, सैयदुल मासूमीन काने हया जाने हया वजह तखलीक हया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यहां तक फरमाया जिना करने वालों की शर्मगाहों पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। क्या बनेगा उन लोगों का? आज फिल्में देखकर जहां लड़के बुराई की तरफ आमादा है, वहीं पर लड़कियां भी बुराई की तरफ। इसको जिना को आज फैशन का नाम दिया जा रहा है, जिना को आज दोस्ती का नाम दिया जा रहा है। और सुन लो, जिना करने से 3 मुसीबतें पहले आती है। नंबर 1, रिस्क घटा दिया जाता है। नंबर 2, उम्र घटा दी जाती है। और नंबर 3, चेहरे पर लानत बरसती है, लानत। जाओ कितने ही कीमती क्रीम अपने चेहरों पे लगा लो, वो लानत का खात्मा कभी क्रीम नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह से डर के कोई जिना छोड़ दे, जब दिल चमकेगा तो चेहरे भी चमकेंगे। और अल्लाह के खौफ से जो चेहरे चमकते हैं वो जमीन के ऊपर भी चमकते हैं, वो जनाजे के अंदर भी चमकते हैं, वो कब्र के अंदर भी चमकते हैं। और मैदान महशर में खुद
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جوانی بہت خوبصورت نعمت کا نام ہے جو تقریباً 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 50 سال تک کے چلتی رہتی ہے۔ جوانی آنے جانے کے لیے آتی ہے، ایک دن یہ جوانی کے خوبصورت لمحات چلے جائیں گے۔ میں قوم کی بیٹیوں سے بھی مخاطب ہوں، میری قوم کی بیٹیوں، آج تم بیوٹی پارلر تک جا رہی ہو، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا رہی ہو، اللہ اکبر، باریک اور پتلے لباس پہن رہی ہو، اپنے دوپٹوں کو اللہ اکبر تم نے اپنا سر چھپانے کی بجائے فیشن کی طرح گلے میں لٹکانے کی کوشش کی ہے، اللہ اکبر، ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے کے لیے کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہو، مہندی لگانے کے لیے اللہ اکبر فاسق اور کافر جو ٹائٹ جینس پہن کر کے بیٹھا ہے اس کے زانوں پر، اس کی رانوں پر تک ہاتھ رکھ کر کے مہندیاں لگاتی ہو۔ یہ آج فیشن بن چکا ہے، مہندی کی کلبیں شروع ہو گئی ہے، مردوں سے مہندیاں لگائی جاتی ہے۔ میں ان مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، غیرت کہاں چلی گئی مسلمانوں کی؟ اپنی بیٹیاں کافروں کے جب وہ رانوں پر ہاتھ رکھ کر مہندیاں لگائے گی، یہ ہاتھ کتنا قیمتی عورت کا، حضور نے کتنا، یہ ہاتھ عورت اپنے پیر کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، اپنے امام کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، چچا زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، پھپھی زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، خالہ زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا لیکن ان کی دعا لوں گا کہ اگر غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے۔ بہت نازک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ عورتوں کا ہاتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں میرے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ سید المعصومین جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر کے بھی نہیں جا سکتا، خطا جس کے قریب سے کبھی گزر کے بھی نہیں جا سکتی، حضور نے عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ جب عورتوں نے کہا مرد مصافحہ کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹچ کر کے اپنے آپ پہ جہنم کو حرام کر لیتے ہیں، ہمیں بھی تو اجازت دو کہ ہم اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لیں۔ تو فرمایا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ارے جب ایک امتی نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتی تو تمہارا اتنا جگر کہاں سے آیا کہ تمہاری بیٹیاں چوڑیاں پہننے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی، مہندی لگانے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں؟ عورت کو ہم نے سمجھا کیا ہے اور عورتوں نے خود کو سمجھا کیا ہے؟ آج کل کی عورتیں فلم سیریل یہی تمہارے لیے آئیڈیل ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بناؤ گے؟ محرم کے 3 دنوں میں امام حسین کے غم میں رونے والوں، کیا رسول اللہ کی امی جان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی؟ شربت اور کھچڑا سنیت نہیں ہے، صرف اصل سنیت تو اہل بیت کا کردار ہے، اہل بیت کے نظریات ہیں۔ میں اپنی قوم کی بہنوں سے کہتا ہوں، مردوں کے سامنے بے پردہ آ جاتی، آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے، پتلے کپڑے پہنتی ہے، برقعے اتنے خوبصورت پہنتی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے۔ آج سے 900 سال پہلے حجت الاسلام امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ عورتیں ڈیزائن والا برقع نہیں پہن سکتی، اس لیے کہ اسلام، توجہ، اسلام برقع پہننے کا حکم نہیں دیتا، اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے برقعے کا حکم کبھی نہیں دیا، اسلام نے ہمیشہ پردے کا حکم دیا۔ وجہ اس لیے کہ ہر برقع پردہ بنے ضروری نہیں ہے، لیکن ہر پردہ برقعے کا کام ضرور کر جاتا ہے، اس لیے ہمارے اب پردے کا حکم ہے، برقعے کا حکم نہیں۔ 17 ہزار کے برقعے دبئی سے منگوا کر اپنی عزت نہیں بچا پا رہے ہو، اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے کہ دوپٹے پر 17 پیون لگے ہیں، اور غیرت کا عالم یہ ہے کہ سگا بیٹا بھی، سگا بیٹا سیدہ فاطمہ کے بال نہ دیکھ سکا۔ کسی نے امام حسین سے کہا حسین تیری ماں بہت نیک، کسی نے امام حسین سے کہا تیری ماں بہت نیک تھی، میں واللہ تو نے سچ کہا، کیونکہ جب میری ماں کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا بچہ تھا، صرف 7، سگا بیٹا، دودھ پینے والا بیٹا۔ امام کہتے ہیں جب میری ماں کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا تھا،
उस 7 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ को बगैर दुपट्टे के कभी नहीं देखा। मेरी माँ का दुपट्टा कभी सर से हटा हुआ मैंने नहीं देखा, यानी मैंने अपनी माँ के बाल कभी नहीं देखे। 7 साल का बेटा हुसैन जैसा शहजादा भी कह रहा है मैंने अपनी माँ के बाल सर के कभी नहीं देखे। मेरी माँ इतनी नेक थी कि 7 साल के बेटे ने भी उनके सर के बालों को नहीं देखा। और दुपट्टा क्या था? दुपट्टा क्या? पेवंदों का मजमुआ, पेवन का मजमुआ। एक दिन दुपट्टा इतना फटा दुपट्टा कि सैयदा पाक का दुपट्टा ओढ़ने के काबिल न रहा। बहनों की तवज्जो, आप सबकी भी तवज्जो। क्या हम अहले बैत से मोहब्बत की बात करते? सिर्फ हाथ चुमना अहले बैत नहीं, मोहब्बत अहले, सिर्फ नारे हैदरी लगाना यही मोहब्बत अहले बैत नहीं। सिर्फ इमाम हुसैन के नाम पर चंद रसूमात अदा करना यही मोहब्बत। असल मोहब्बत अहले बैत तो उनके किरदार और उनके अकीदे और उनके नजरियात को अपनाना है। मैं अपनी बहनों की तवज्जो, हर शादी के अंदर औरतें मेकअप करके जा रही। मेरी बहनों, मेकअप करने की इजाजत है मगर शादी के लिए नहीं, शौहर के लिए। मेकअप करके वलीमे में जाने की इजाजत नहीं है, शौहर के लिए मेकअप करने की इजाजत है। मेकअप मना नहीं है। औरतें सज धज के बाजार में जा रही, जहन्नम में जाओगी। किसी का कुछ नहीं, मौलवी का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मौलवी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। आका फरमाते जो औरत सिर्फ खुशबू लगा के घर से निकलती है, आका इरशाद फरमाते हैं, और उसकी खुशबू लोगों को अपनी तरफ माइल करती है, ऐसी औरतें कयामत के दिन जानिया औरतों की हैसियत से उठाई जाएगी। बच्चियां कॉलेज में सज धज के जा रही है, सवर के जा रही है। मेरे आका फरमाते हैं जो औरतें सज धज के घर से निकलती है कि लोग उसको देखें, कयामत के दिन उसकी चमड़ी आग की कैंची से काटी जाए। मैं तो औरतों को देखता हूं तो मुझे इतना तरस आता है कि जो औरतें सिर्फ डांटने पे रो पड़े, ये अल्लाह का अजाब कैसे बर्दाश्त कर पाए। औरतें इतनी नाजुक मिजाज होती है डांटने पे। मैंने कई बार तजुर्बा किया कि कभी बदबू की जगह से गुजरना हो रहा है तो मर्द नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन बदबू औरतें इतनी नाजुक मिजाज होती है, अल्लाह इनकी नजाकत को और बढ़ा दे। इतनी नाजुक मिजाज कि मर्द बदबू में नॉर्मल चलते, औरत फौरन कपड़ा रखती है। मुझे बताओ मेरी बहनों, हंसने की बात नहीं, जब तुम गटर की बदबू बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तो तुम जहन्नम की बदबू कैसे बर्दाश्त कर पाओगे। जब तुम किसी की डांट बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तो वो बड़े बड़े वो हथौड़े जो जहन्नम में अल्लाह ने तैयार कर रखे हैं, हदीस पाक में आता है जहन्नम का हथौड़ा इतना बड़ा है कि तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर भी उस हथौड़े को उठा नहीं सकते, जिससे अजाब दिया जाएगा जहन्नमियों को। ये हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात दूर निकल गई, मैं बात समेटते हुए क्या अर्ज कर रहा था। सैयदा कायनात का दुपट्टा इतना फट गया एक दिन, इस्तेमाल के काबिल न रहा। तो मौला अली ने वो दुपट्टा देखा तो कहने लगे सैयदा आपका दुपट्टा इतना फट गया है कि ये पहनने के काबिल नहीं है। लेकिन ये बात भी बड़ी है, इतना दुपट्टा फटने के बाद भी सैयदा ने मौला अली को नहीं कहा कि मुझे दुपट्टा ला कर दो। मौलाए कायनात कहते हैं फातिमा जैसी औरत कयामत तक पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी मुझसे कोई फरमाइश ही नहीं की, पूरी जिंदगी मुझसे कोई कुछ नहीं मांगा। मौला अली कहते हैं पूरी जिंदगी मुझसे कुछ नहीं मांगा, कभी फरमाइश नहीं की, इसलिए कि फातिमा मांगने वाली का नाम है ही नहीं, फातिमा तो देने वाली का नाम है। इसलिए कि हमारे मसलक में ये है, हमारे मसलक में ये है कि जब सैयदों को शजरों से न पहचाना जा सके, शजरे खलत मलत हो जाए और हर कोई साहिबे शजरा बनने लगे, तो सूफिया कहते हैं जब सैयदों को शजरों से न पहचाना जा सके तो दो चीजों से उन्हें पहचानना, या तो उनकी सखावत से पहचानना या तो उनकी माफी की आदत
سے ان کو پہچاننا. ارے جب سید اتنا دیتا ہے تو سیدہ کے دینے کی شان کا عالم کیا ہوگا. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, نسل ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر سیدائے کائنات. ارے جس کے بیٹے اتنا دیتے ہیں کہ لوگ لے لے کر کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے آلات. نینوا والو, یہ کتنے نمبر کا بیٹا ہے سیدہ کا, کتنے نمبر کا بیٹا ہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا, ان کے بیٹے امام حسین, ان کے بیٹے امام زین العابدین, ان کے بیٹے امام محمد باقر, ان کے بیٹے امام محمد جعفر الصادق, ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم, ان کے بیٹے سید محمد ادریس, ان کے بیٹے سید ابراہیم, ان کے بیٹے سید عبدالعزیز, اور ان کے بیٹے سید عبدالعزیز کے سید نجم الدین, ان کے بیٹے سید غیاث الدین, اور ان کے بیٹے سیدنا معین الدین غریب نواز. جب اتنے بعد کا بیٹا اتنا سخی ہے تو اس کی اوپر کی دادی کتنی سخی ہوگی. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. اور بھیک مجھ کو بے قلب دیا, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. زمانے میں جو کچھ خیرات بٹ رہی ہے وہ سیدہ کی چکی چل رہی ہے تو خیرات بٹ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. فرماتے مولا کبھی فرمائش نہیں کی سیدہ نے, کچھ فرمائش, کبھی فرمائش. آج تو عورتوں کا حال یہ ہو گیا, ہر شادی پہ نیا ڈریس چاہیے. نہیں ہے, پڑوسن کو ملا مجھے بھی چاہیے, اس کو ملا. میری بہنوں, ڈریس اور زیور کے چکر میں تو تم تباہ ہو. آخرت کی فکر کرو. ڈریس تو نچنیوں کو اور زیور تو نچنیوں کو بھی مل جاتے, قبر کی فکر کب کرو گی. میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں, قبر کی فکر کب کرو گی. فرمایا کبھی سیدہ نے فرمائش, بلکہ بات پہ بات نکلتی ہے. سہیل باپو نے ذکر چھیڑا سیدہ کا, تم بات پہ بات نکلی تو ایک بات مجھے یاد, اتنی بھی فرمائش کبھی نہیں کی کہ آج گھر میں آٹا نہیں, آج تیل نہیں ہے گھر میں, کبھی نہیں کی. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس طرف بات چلی گئی ہے تو میں اس طرف پیش کروں, آپ کو پتا چلے گا. ضرور ضرور. مولائے کائنات جنگ میں مصروف تھے, جنگ کی مصروفیات تھی. توجہ عرض کر سکتا ہوں نا؟ جی جی. آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ سردی میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے جلدی گفتگو ختم کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی امت کا خیال کرنا ہم پہ لازم ہے. جب نماز مختصر کی جا سکتی ہے لوگوں کا خیال کر کے, اللہ, تو تقریر کیوں لمبی کریں. موسم اچھا ہوتا ہے تو پھر ہم بھی کھلتے ہیں, لیکن ٹھنڈی کا موسم ہے, بوڑھے بچے سبھی ہیں. بہرحال چلیں بات اب میں اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے کروں. مولا علی جنگ کے ماحول میں ہیں, جنگ کی مصروفیت ہے, اور جنگ کی مصروفیت میں اتنے بیزی ہو گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے جنگ کی مصروفیت کوئی معمولی تو نہیں ہوتی نا, جنگ کی مصروفیت اور پھر مولا علی جنگجو آدمی, بہادر آدمی, ایسا بہادر کہ میرے آقا نے کہا لا فتح الا علی, سبحان اللہ, لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح بہادر کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں. بے شک, بے شک. جس کی تلوار کی نبی جائے وہ سبحان اللہ تعریف کرے, اور جس کی بہادری کی پھر وہ بہادر تو پھر بہادر. اتنے بہادر تھے مولا مشکل کشا, اتنے بہادر کہ اللہ اکبر. مولا مشکل کشا کا حال یہ کہ اگر کسی کے پیر پر پیر رکھ دیں ہٹا نہیں سکتا بندہ. اللہ, بڑے بہادر تھے, بڑی بہادری تھی. اللہ نے بہت بہادری تھی. اتنے بہادر تھے مولا مشکل کشا پاک کہ 70 لوگ جس وزن کو نہ اٹھا سکتے تھے مولا کائنات اس کو ایک ہاتھ میں اکھاڑ لیتے. سبحان اللہ, اکھاڑا پھینکا. بہادری ان کا اپنا انداز تھا. اتنے بہادر تھے کہ جس کو جہنم تک پہنچاتے تھے ٹیڑھا ترچھا نہیں کاٹتے تھے, وہ برابر برابر کاٹتے. اللہ, یعنی اس میں بھی مولا علی حیدر. بہرحال تو مصروف رہے, اور مصروفیت میں تقریباً ہفتہ گزر گیا, ایک ہفتہ گزرا.
اور ایک ہفتے کے بعد جب راحت ملی تو مولا پاک گھر میں آئے اور سکون سے بیٹھے تو سیدہ سے پوچھا کہ 7 دن کی مصروفیات تھوڑی کم ہوئی ہے تو دل چاہتا ہے کہ آج کچھ کھائیں، آج کچھ کھائیں، کیا پکایا تم نے؟ سیدہ نے کہا کہ 7 دن ہے، 7 دن سے گھر میں اللہ کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ جواب دیکھیں ذرا، اچھے باپوں کی اچھی تربیت ایسے جملے نکالتی ہے۔ بے شک۔ جس کا بابا جانوروں کو بے مثال بنا دے، واہ، قصوہ اور یافور جہاں پہنچ کر مؤدب ہو جائیں، بے شک۔ اپنی شہزادی کی کیسی تربیت کی ہوگی ہیں؟ جس کی نگاہ انسان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے، وہ نبی کا بدعہ، رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا، کیا شان کا مالک ہو۔ حضور کسی کو ایک بار گود میں لے لیں وہ بے مثال ہو جائیں۔ حضور جس کو روز روز رات و دن ہاتھوں میں لے کر کے اپنے سینے سے لگائیں، اپنی زبان چسائیں، خود ان کو بوسے بھی دیں، ان کو چومے بھی اور سونگھے بھی، اس سیدہ کی شان کو کون بیان کرے، کتنا بیان کرے۔ لیکن جواب کیا خوبصورت ہے۔ آج کل تو عورتیں ناشکری، گھر میں یہ نہیں وہ نہیں، جب سے شادی ہوئی ہے میں کبھی خوش نہیں ہوں، یہ ہے وہ۔ ناشکرا پن مت کرو، یہ جہنم کی نشانی اور جہنمی ہونے کی نشانی ہے۔ سیکھو، دین سیکھو۔ 7 دن سے اگر کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، وہ عورت کیسا ماں بھارت مچائے گی گھر میں۔ لیکن یہ سیدہ کی شان ہے۔ شوہر 7 دن کے بعد پوچھتا ہے تو کہا 7 دن سے گھر میں اللہ کی رحمت ہے۔ سمجھ گئے کچھ نہیں ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے، رحمتیں بس اللہ کی رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اچھا شہزادوں کا کیا؟ کا روزانہ بہلاتی تھی اور پانی پلا کر کے سلاتی۔ کربلا میں بھوک اسی لیے ڈگمگا نہ سکی کہ وہ پہلا اتفاق نہیں تھا بھوکے اور پیاسے رہنے کا، بچپنے سے تربیت ہو رہی تھی۔ بے شک بے آپ شک۔ کیا سمجھتے ہیں رمضان شریف میں پہلا دوسرا روزہ لوگوں کو بھاری اس لیے پڑتا ہے کہ عادت نہیں ہوتی نا۔ جس کو عادت ہو اس کو بھوک اور پیاس کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہاں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں علی اکبر کا جنازہ اور علی اصغر کا جنازہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہیں لرزے؟ میں نے کہا جو اپنے باپ علی کی شہادت دیکھ چکا تھا وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر کیسے ہل جاتا؟ اس لیے کہ جس کو باپ کی شہادت نہ ہلا سکی اسے بیٹے کی شہادت کیسے ہلا سکتی؟ بے شک۔ یہ مزاج دیا گیا، مزاج دیا گیا۔ بہرحال تو بچوں کو بہلاتی رہی، سلاتی رہی، پانی پلا پلا کر 7 دن ہوئے۔ اچھا اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے سیدہ، سن لیں یہ گھر ہے ان کا، اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے سیدہ، اب تو ایک کام کرتا ہوں، میں باہر جاتا ہوں، دعا کرو کچھ کام مل جائے تاکہ میں کم سے کم 2 درہم کما سکوں۔ مولا علی مانگنے نہیں جا رہے، قرضہ مانگ لو، اس سے لے لو، اس سے نہیں 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 نہیں، وہاں بھی ہے کہ چلو میں ذرا دیکھتا ہوں کچھ کام دھام کر لیتا ہوں۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی قافلہ آیا ہوا ہے اور وہ اپنا مال اتار رہے ہیں۔ مولا علی پہنچے اور پہنچ کے کہنے لگے کہ میں تمہارا سامان اتار دوں، کتنا دو گے اس کے بدلے میں؟ کہا کہ اگر اے جوان، وہ پہچان نہیں سکے، اے جوان اگر تو نے ہمارا سامان اتار دیا ہم تجھے 2 درہم دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، فٹافٹ سامان اتار دیا، اس میں گھنٹوں بیت گئے، اتنا سامان اتارا۔ 2 درہم انہوں نے دیا، 1 درہم کا کسی کے دروازے پر گئے دستک دی اور 1 درہم کا آپ نے سامان خریدا، آٹا واٹا جو بھی تھا، اور 1 درہم الگ سے رکھ لیا تاکہ ایک صبح کسی فقیر کو صدقہ کریں گے۔ 2 کمایا، اس میں سے بھی 1 صدقہ کرنا ہے اور 1 لیا، لائے۔ اتنے ٹائم میں سیدہ نے چولہا جلایا۔ سیدہ جب چولہے میں پھونکتی تھی نا تو چولہے کا گرد و غبار سر پر اور چہرے پر آتا تھا، اور عورتیں جانتی ہیں کہ جب چولہے میں پھونکو تو واپس ذرات آتے ہیں۔ یہ سیدہ کا گھر تھا، پھونک رہی ہے، چلا رہی ہے،
روٹی بنائی تو روٹی کتنی بنی؟ 3 روٹی بنی. اس میں جتنا آٹا آیا تھا ایک درہم میں 3 روٹی بنی. ایک روٹی مولا علی کو رکھ دی, ایک روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں شہزادوں کو رکھ دیا, اور ایک روٹی اپنی کنیز کو دے دیا. ایک روٹی کنیز کو دے دیا. اور جب مولا کائنات کھا چکے, فرمایا کہ تم نے کھایا؟ کہا کہ 3 ہی روٹیاں بنی تھی نا, ایک آپ کو دے دی, ایک میں سے 2 ٹکڑے کر کے شہزادوں کو کھلا دیا, اور کنیز کا بھی حق تھا اس کو, تو آپ, میں نے پانی پی کر کے میں نے صبر کر لیا. اللہ یہ 8واں دن, 8واں سیریل دیکھ کر زندگی گزارو گی تو طلاق کی نوبت آئے گی, اور سیدہ کو دیکھ کر زندگی گزارو گی تو تمہارا گھر جنت نشان بن جائے گا. بے شک. سیدہ پاک دوپٹہ اتنا پھٹا, اسی پہ بات آگے چلی تھی, بات کو پوری کرتے ہیں. دوپٹہ اتنا پھٹا کہ پہننے کے قابل نہ رہا, تو مولا مشکل کشا نے کہا فاطمہ تمہارا دوپٹہ پھٹ گیا ہے, یہ پہننے کے قابل نہیں رہا ہے. کہا کہ ہاں میں بھی محسوس کرتی ہوں. تو کہا تمہارے ابا جی سے طلب کر لو, وہ تو سب کو عطا کرتے ہیں. سیدہ نے کیا کہا پتہ ہے, حیا آتی ہے نا ابو سے مانگنے کے لیے. سارا جہان جس سے مانگتا ہے کہتے ہیں حیا آتی, چلو ہم چل کر تمہاری سفارش کرتے ہیں. گئی ہیں, جانے کا کیا تھا, بازو میں ہی گھر, ابھی بھی بازو میں ہی ہے. مسجد نبی میں 2 ہی حجرے بچے ہوئے, باقی سب ختم ہو گئے. ایک تو سیدہ کا حجرہ ہے اور ایک تو سیدہ عائشہ کا, 2 حجرے, ابھی بھی 2 حجرے موجود ہیں. جو ہم تالا دیکھتے ہیں جہاں دروازہ حضور کے, حضور علیہ السلام کے مزار میں جانے کا جو دروازہ ہے, جو دروازہ ہے سیدہ کے حجرے میں لگا ہے. یعنی ابھی بھی حضور بتا رہے ہیں کہ ظاہر میں بھی میرے پاس آنا ہو. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرے تکبیر. اس عالم ظاہر میں بھی اگر میرے گھر میں آنا ہو تو سیدہ کے یہاں سے ہو کر کے آؤ. یعنی اب بھی کوئی منکر, گستاخ رسول, بدعتی, کیسا ہی سڑے ہوئے عقیدے والا, اگر حکومت سے اجازت لے کر حضور کے حجرے تک جانا چاہیں تو حضور کے حجرے تک جانے کے لیے دروازے سیدہ سے گزرنا اس کے لیے ضروری ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے ارے جب ظاہر میں سیدہ کے در کے بغیر میرے گھر میں نہیں آ سکتا تو حقیقت میں آل رسول کا دامن چھوڑ کر رسول تک کیسے پہنچ سکتا ہے. اسی لیے تو سرکار نظمی نے بھی کہا تھا ملتا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول کے طفیل. غور کریں, سیدہ پھر سیدہ ہے, سیدہ پھر سیدہ ہے. حضور کے پاس آئے, آنے کے بعد مولا نے کہا آقا فاطمہ الزہرا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہیں. آقا نے فرمایا ابھی, حضور کا انداز دیکھ, ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے. میں اپنی بیٹی کو کچھ کیسے دے دوں؟ البتہ اس وقت میں فاطمہ الزہرا کو, چونکہ بظاہر اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس اونٹ کا چمڑا پڑا ہوا ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اونٹ کا چمڑا لے جاؤ اور اسی چمڑے پر فاطمہ کے دوپٹے میں پیون لگا لو. 16 ٹکڑے کپڑے کے تھے اور 17واں پیون اونٹ کے چمڑے کا تھا, اور وہ اونٹ کا چمڑے کا جو پیون تھا وہ بالکل سر پہ آتا تھا. جب وہ پیون لگا کر کے اوڑا ہے دوپٹہ, حضور آ گئے. بہرحال باپ تو پھر باپ ہی ہوتا ہے. واہ, باپ کتنا بھی سخت دل ہو بیٹی سے پیار کرتا ہے, اولاد سے پیار کرتا ہے. جس کا بابا رحمت للعالمین ہو, ساری کائنات کے لیے, سارے عالمین کے جو رحمت بنا کر بھیجا, وہ بیٹی پہ کتنا مہربان ہوگا. جس نے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت بتائی اور بچائی ہو, وہ اپنی شہزادی پہ کتنے مہربان ہو. جب بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دیکھا کہ دوپٹے میں 17واں پیون چمڑے کا ہے, اونٹ کے چمڑے کا, آنکھ میں ٹپ ٹپ آنسو آ گئے اور رو پڑے. حضور کو دیکھ کر کے مولا علی بھی روئے, مولا علی کو دیکھ کے سیدہ بھی روئی. تو سرکار نے ہمیں رونا نہیں, کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو, کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں. سبحان اللہ. میں اپنی بہنوں سے کہنا, آج
जो जिना बढ़ रहा है, जिना और बदकारी, बेपर्दगी उसमें महन किरदार अदा कर रही है। औरतें पर्दे में रहें और मर्द अपनी निगाहों पे कंट्रोल करें। तो पहली वजह वो कफन चोर बयान करता है कि मैंने देखा कि कब्र में जो मुंह फिरा हुआ है सुअर और बंदर की तरह है, उसकी पहली वजह थी या तो वो शराब पीता था या तो जिना करता। फिर उसके बाद उसने कहा कि मेरा जी ना भरा, डरा तो था लेकिन मैंने सोचा चलो भाई कुछ कमाना तो है, तो दूसरी कब्र खोदी। जब मैंने दूसरी कब्र खोदी तो मैंने दूसरी कब्र में एक और भयानक मंजर देखा कि मैयत सूअर की तरह है और जहन्नम की जंजीरों में जकड़ी हुई है। तो मैंने पूछा, मैं तो वहां हाल ये था कि उससे भयानक मंजर, सूअर की शक्ल मैयत की और वो भी जंजीरों के अंदर, जहन्नम की आग की तोक और उसकी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो जब मैं भागने लगा तो गैब से आवाज आई, सुनता जा। ये भी दो गुनाह करता था, एक तो ये झूठी कस्में खाता था और ये हराम रोजी कमाता था, इसलिए इसका ये हाल किया। झूठी कसम, झूठी कसम। आज लोग गुनाह नहीं समझते। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में, मेरे नाम को कसमों का निशाना न बनाओ। जो मेरे नाम की झूठी कसम खाता है मैं उसकी 7 नस्लों को बर्बाद कर देता हूं और उन पे लानत करता हूं। आज कसम कोई माने नहीं रखती लोगों के लिए, झूठी कसम। तो मैं झूठी कसम खाता था। और यूं भी सच्ची कसम भी मत खाया करो जब तक जान, इज्जत और माल पे बनना है, मत खाओ कसमें। क्योंकि जो बात बात पे कसम खाए अल्लाह उसकी रोजी में घटोती लाता है, उसकी रोजी को घटा देता है। आज लोग छोटी छोटी बात पे कसमें खाते और फिर दूसरा गुनाह हराम कमा। आज हराम, सूद, जुआ, शराब के धंधे, जुए के धंधे, नशे बेचने के धंधे मुसलमानों में बहुत आम हो रहे। मैं समझता हूं कि क्या बेगैरती की लानत है। एमडी मुसलमान बेच रहा है, शराब के धंधे मुसलमान, सूद मुसलमान, जबकि ये बात कह दी गई है कि काबे में जिना करना और सूद खाना दोनों बराबर बराबर है। जो सूद का एक लुकमा खाए गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। फिर भी लोग सूद का धंधा कर, नशा बेच। मैं नशा बेचने वालों से पूछता हूं, क्या तुम नशा बेचते वक्त तो अपने बच्चों को भूल जाते हो? नशा नहीं बेच रहे हो, मौत बेच रहे हो, मौत। दौलत ही सब कुछ नहीं है, माल ही सब कुछ नहीं है। मेरे भाइयों देख लो दुनिया का अंजाम। अरे हलाल कमाने वाले अपनी कब्र में क्या ले गए जो हम हराम कमा कर अपनी कब्र में ले जाएंगे? कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे। अरे खुद की जमीन में दफन होना भी नसीब नहीं होगा, दफन भी होंगे तो कब्रिस्तान में। कौन से नशे में हो, किस घमंड में हो? कारून का खजाना उसके साथ गया, नमरूद की दौलत उसके साथ गई, फिरौन की दौलत उसके साथ गई, बुख्त नस्र की दौलत उसके साथ गई। हमारे साथ क्या जाएगा? इसलिए हराम से बचो, हराम रोजी से बचो, हलाल की तरफ आओ। और हराम खिलाओगे अपने बच्चों को, जब हराम खाने वाले बच्चे जवान होंगे माँ बाप के साथ बगावत करेंगे। आज अगर हमारे बच्चे हमारे बागी हो रहे हैं, वजह हमने उनको हलाल कितना खिलाया, कितना हलाल खिलाया। जो हराम से खून बनेगा और गोश्त बनेगा वो बागी ही बनाएगा। आज लोग, मैं इतनी बड़ी स्कूल में डाल रहा हूं अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा अच्छा बने। भाइयों अच्छे स्कूल से बच्चा अच्छा बनने में सिर्फ 5% बस, 95% हलाल गिज़ा। आज गिज़ा हराम है। इसलिए देख लो बच्चे डॉक्टर बन जा रहे हैं, टीचर बन जा रहे हैं, इंजीनियर, माँ बाप को छोड़ के भाग जा रहे हैं। अब माँ बाप बुढ़ापे में रो रहे, क्यों? खिलाया क्या? ये बताओ, क्या कमा के खिलाया? इस पर एक बात मैं आपको बताऊं, तवज्जो करना। हलाल किया अपना असर है। एक बुजुर्ग थे, नाम नहीं लूंगा अब उनका, नाम लूं क्योंकि जब कोई इबरत की बात बयान करनी होती तो मैं बुजुर्गों का नाम नहीं लेता। बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े बुजुर्ग। उनका शुमार गौस पाक के और गरीब नवाज के भी पीरों में होता है, पीरों के पीरों में होता है। उनका बेटा थोड़ी मस्ती करता।
ایک مرتبہ مستی میں ان کے بیٹے نے ایک بیشتی سمجھتے ہیں بیشتی، پانی جو بیچتے ہیں، صبح صبح اس کے مشکیزے پہ تیر چلا دیا، اس کا پورا پانی بہہ گیا، مشکیزہ بھی پھٹ گیا۔ غریب آدمی کے لیے مشکیزہ بہت بڑی چیز تھی، پانی پورا گر گیا، مشکیزہ پھٹ گیا۔ وہ روتے ہوئے حضرت کے پاس آیا، حضرت پورے بصرہ میں آپ کا نام ہے، شان ہے، عزت ہے، مقام ہے، بلندی ہے، یہ آپ کے بچے نے میرا مشکیزہ پھاڑ ڈالا۔ آپ نے فوراً پیسے دیے، خادم کو مشکیزہ منگایا نیا، پرانا مشکیزہ بھی درست کروایا، دونوں مشکیزے دیے، حلوہ منگایا، حلوہ کھلایا، کہا بیٹا جاؤ۔ اس نے کہا پرانا بھی درست کر کے دے دیا، نیا بھی دے دیا، حلوہ کیوں؟ کہا حلوہ جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے دل کو راحت بخشتا ہے، اس لیے میں نے حلوہ کی طرح، میرے بچے نے تیر چلایا، مشکیزہ پھٹا تو تیرا دل تو ٹوٹا ہوگا نا، اس لیے جو وہ میں نے دل کو راحت دینے کے لیے حلوہ کھلایا، جو پرانا بھی لے جا، نیا بھی لے جا، جا اللہ تجھے برکت دے۔ اب بچے کو کچھ نہیں کہا وہ بزرگ نے، یاد ہم تو بچے شرارت کرتے تو انہی کو پیٹتے رہتے